السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حمید، چیئرپرسن شعبہ آرکیالوجی پنجاب یونیورسٹی، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ آپ کو یہ آثار قدیمہ بہت پرانی پتھر یہاں موجود آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر حمید صاحب نے کوئی پنجاب کی تاریخ 100-150 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ان کو ڈسکور کیا ہے۔ یہ ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کن سے متعلق ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو ڈاکٹر حمید صاحب بھی بتائیں گے، لیکن یہ ہمارے ملک، ہمارے پنجاب کے لیے بہت بڑی یہ ایک دریافت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین بے چین ہو گئے جاننے کے بارے میں، ذرا بتائیے گا کہ یہ ڈسکوری کیا تھی، اور یہ جو آثار قدیمہ کے ہیں چیزیں، ان کو تھوڑا سا ان کو بھی ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی اور پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے، اور ڈسکوری اس سینس میں ہے سب سے بڑی کہ اس طرح کے نمونے، اس طرح کے آرٹ کے نمونے جو کہ بدھ مت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کبھی پنجاب میں نہیں ملے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں، بدھ مت کی تاریخ میں، یہ جو گندھارا کی جو تاریخ میں جو ہزاروں سال پرانی ہے، ابھی تک یہ پنجاب میں نہیں ہوا، تو یہ ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک نیا باب کا اضافہ نہیں ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے، میں نے بھی یہی نئے چیپٹر کا یہ آپ سمجھے کہ تاریخ میں آپ نے باڈی آف نالج میں آپ نے ایک اضافہ کر دیا۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ پنجاب چیپٹر ہے، اور یہ ایک نیا چیپٹر ہے تحقیق میں۔ یہ ابھی آپ نے ڈسکور کیا اس چیپٹر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ میری ڈسکوری ہے، ہماری یونیورسٹی کی ڈسکوری ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ڈسکوری ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا گندھارا پہ۔ جب ہم گندھارا سویلائزیشن کہتے ہیں تو گندھارا بنیادی طور پر ایک ایریا ہے جو کہ ہمارے نارتھ ویسٹ میں آ جاتا ہے، یا کے پی کے کا بیسیکلی وہ ایریا ہے جس میں کہ پشاور، سوات، دیر، چترا، یہ سارے علاقے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایریا کا نام ہے گندھارا۔ اب اس ایریے میں جو مذہب پھلا پھولا وہ بدھ مت تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات روکوں گا، یہ سندھ میں جو ہے یہ کون سی تہذیب ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو بدھ مت ہے، اگر وہ گندھارا میں گیا ہے تو اس کو ہم ایک ریجنل باؤنڈری میں ڈیفائن کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بدھ مت پورے پاکستان میں تھا۔ گندھارا سویلائزیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سویلائزیشن جو کہ گندھارا میں بنی، وہ جو جغرافی ہم اس کے ارد گرد لگا رہے ہیں، لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ وہ جو سویلائزیشن ہے وہ بدھسٹ دور کی ہے، وہ بدھ مت کی ہے، بیس کرتی ہے بدھ مت پہ۔ اور جب ہم بدھ مت کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ پنجاب میں بھی ہے اور وہ سندھ میں بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے اب دریافت کیا پنجاب میں، اس سے پہلے تو صرف کے پی کے اور سندھ تک تاریخ میں تھا، اس کا دائرہ کار جو تھا وہ وہاں تک محدود رکھا گیا کہ اس کے جو آثار ہیں وہ صرف وہیں ملتے ہیں، اور پنجاب میں جو اس آرٹ کے آثار ہیں وہ بہت کم ہے یا نہیں ملتے، جس کی وجہ سے کبھی اس نوعیت کی جو تحقیق ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں لائی گئی، نہ ہی کسی نے اس حوالے سے فیلڈ میں جانا مناسب سمجھا، کیونکہ پنجاب مشہور ہے وادی سندھ کی تہذیب کے لیے، ہمارے پاس ہڑپا ہے، تو وہ اتنا پری آکوپائیڈ ہو گیا کہ لوگوں کو صرف یہی لگا، ریسرچر کو، کہ یہاں پر یا تو ہمیں مل سکتی ہے وادی سندھ کی تہذیب، یا پھر ہمیں مغل سویلائزیشن کے جو مونومنٹ ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اب جو درمیان میں 1000 سال کا یا 1500 سال کا جو گیپ آ گیا، اس کی وجہ سے جو پنجاب کی تاریخ ہے وہ ابھی تک پوری کی پوری نہیں لکھی جا چکی۔
نہ ہی ڈسکور ہوئی ہے. یعنی کہ آپ یہ 1500 سال کا پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. جو ابھی آنکھوں سے اوجھل ہے, تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے جو مسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کم علمی ہے اور کم تحقیق کی وجہ سے یہ گیپ ہے کہ ہم پنجاب کی جو ہسٹوریکل پروفائل ہے ابھی تک وہ پوری طرح ریکنسٹرکٹ نہیں کر پائے. یہ وہاں پر موجود ہے, فیلڈ میں موجود ہے, اور یہ جو آثار ہمیں ملتے ہیں, جو ٹیلے ہیں یا جو مانومنٹ ہے, اس کے نیچے یہ دبی ہوئی ہے. صرف اور صرف ہم نے اس کو جا کے ڈھونڈنا ہے اور اس کو ڈھونڈ کے اس کے بعد اس کو ایک لڑی میں پرونا ہے, جس کے بعد جو پنجاب کی جو تاریخ ہے یا اس کے جو گیپس ہیں وہ فل ہو جائیں گے. یہ جو موجودہ ڈسکوری ہے یہ اس انداز سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مذہبی تاریخ کو بھی کنیکٹ کرتی ہے, یہ کلچرل تاریخ کو بھی کنیکٹ کرتی ہے, اور یہ آرٹسٹ تاریخ کو بھی ریکنسٹرکٹ کرتی ہے. آرٹ کو بھی بالکل اس دور کے آرٹ کو, ثقافت کو اور مذہب کو. جی ایسے تین ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اس کا ہسٹورک پس منظر بتایا, لیکن جہاں ایک بہت آپ نے خوشکن کام کیا, یقیناً آپ بہت بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ آپ کے کام کو ریکگنائز کرے گی اور آپ کے ساتھ اور بھی ایسی تحقیقوں میں آپ کے معاونت کرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایکسپلین کریں گے اس آثار قدیمہ کے یہ جو ہے؟ جی بالکل ایکسپلین میں کرتا ہوں. یہ ایک بدھسٹ پینل ہے. اچھا. یہ سارے کا سارا جو پیس ہے اس کو ہم پینل کہتے ہیں. اچھا. پینل جو ہوتا ہے یہ اسٹوپا کے ارد گرد لگائے جاتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے. اسٹوپا جو ان کا مذہبی بلڈنگ ہے, بدھسٹ جو ہیں جو اسٹوپا بات کرتے ہیں جس بلڈنگ کی, وہ اسٹوپا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پرانے زمانے میں میڈیا تو کوئی موجود ہوتا نہیں تھا. جب میڈیا موجود نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کس طرح سے ویژول لینگویج میں دکھایا جائے, تو یہ آرٹسٹک ویژول لینگویج ہے. اچھا. پرانے دور کا میڈیا ہے. آرٹ کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے. ہاں جی. کمیونیکیشن کا جو ایک چیز تھی, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. جب پڑھا لکھا نہیں ہے تو مذہب کی فلسفی اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اچھا. مذہب کی جو فلسفی ہے وہ اس کو ویژولز کی شکل میں پرووائڈ کریں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی. اب ایک مونک ہے یا ایک جو بدھسٹ ہے جو فالوور ہے بدھزم کا, اس نے اگر اپنے مذہب کی فلسفی کو سمجھنا ہے اور بنا کتاب پڑھے سمجھنا ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ یا تو وہ ان اسٹوپاز اور مونیسٹریز میں بیٹھے ہوئے جو راہب ہیں ان کے پاس جائے گا, یا پھر وہ دوسری صورت میں ان اسٹوپاز اور مونیسٹری کے ارد گرد یا ان بلڈنگز کے ارد گرد جو یہ ڈیکوریٹڈ پینل لگے ہوئے ہیں ان کے تھرو سٹوری کو سمجھے گا. یہ جو آرٹ ورک ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک کمیونیکیشن کا میڈیم تھا آرٹ اس وقت میں, تو اس میں ایک پینل ہمیں ملا ہے. انفرادیت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا پینل نہ انڈیا میں کبھی ملا ہے اور نہ پاکستان میں کبھی ملا ہے. یہ ابھی تک یہ جتنے بھی آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں یہ سب سے منفرد ہے. اس ٹائپ کی کوئی چیز پنجاب سے نہیں مل. پنجاب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بدھ مت کی جو 100 سالہ یا 150 سالہ تحقیق ہے ہمارے پاکستان میں, اس طرح کا جو ایک پیس ہے, شاہکار پیس ہے, وہ کبھی بھی کہیں سے نہیں ملا. چونکہ یہ پنجاب سے ہے اس لیے یہ پکی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے. یہ پتھر نہیں ہے. اچھا. یہ پتھر نہیں ہے, یہ مٹی ہے. اچھا. بڑی سالڈ مٹی ہے, ایسا لگتا ہے پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جی. اس کو پکایا, پہلے اس کو کچا کیا گیا, اس کے بعد اس میں کارونگ کی گئی, اس کے بعد پھر اس کو پکایا گیا. یہ کیسا زبردست آرٹ ہے. بالکل یہ ان لوگوں کا آرٹ ہے جو وہاں رہ رہے تھے. انفیکٹ یہ ہمارا ہی آرٹ ہے, ہم ہی اس کے وارث ہیں, لیکن شاید ہم ہماری ہسٹری تاریخ کا جس سے ہم کٹ چکے ہیں.
جس تاریخ سے ہم کٹ چکے ہیں. نہیں کٹ چکے ہیں یا اس میں صرف ہمیں محدود کر دیا گیا اپنی تاریخ میں. یہ بھی ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں خاص قسم کی بریکٹس لگائی گئی ہیں جن بریکٹس کے نزدیک یا اس کے پار سوچنا جو ہے وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایسی ہیں جیسے پاکستان موومنٹ ہے جی، اس سے پہلے انگریزوں کا دور ہے، اس سے پہلے مغل پیریڈ ہے. ہاں، بس یہیں تک زیادہ سے زیادہ میکسیمم آپ محمد بن قاسم تک چلے جاتے ہیں کہ 712 ہے جی. اور وہ بھی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے جی. محمد بن قاسم بھی بہت زیادہ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے پیچھے کیا ہے وہ بہت کم ہی کسی کو کوئی ذاتی انٹرسٹ ہو تو پتہ چلے گا. یہ آرکیالوجسٹ جیسے میں آرکیالوجسٹ ہوں تو ہم اس تاریخ کو ایویڈنس کی شکل میں سامنے لے کے آتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ پیس جو ہے وہ ڈسکور کیا ہے، اس کی ڈسکوری نے 100 سالہ جو یا 150 سالہ ایک طرح کا بیانیہ تھا اس کو بھی چینج کیا ہے. بیانیہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت بنایا گیا تھا جس میں فکشن زیادہ ہے اور جس میں جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بیانیہ کا لفظ کیا نا، بیانیہ دونوں چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں کچھ ریالٹی ہوتی ہے اور زیادہ فکشن ہوتی ہے. جی، اگر ایک ہی چیز ہوگی تو وہ تو پھر ریالٹی ہوگی، بیانیہ نہیں ہوگا. وہ جو ریالٹی ہے وہ ہمیں KPK میں ملتی ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدھ مت جو ہے وہ وہیں پہ ہی رہا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مذہب جو کہ نیپال میں پیدا ہوا، اس کا بچپن گزرا انڈیا میں، لیکن اس کا جو پیریڈ تھا جوبن کا یا ڈیولپمنٹ کا یا جوانی کا، وہ گزرا ہمارے اس ایریے میں. اور جب یہ انڈیا سے آیا تو یہ پنجاب کے راستے سے ہوتا ہوا پھر KPK گیا. اچھا، یہ انڈیا یعنی کہ نیپال سے اس کی برتھ ہوئی جی، وہاں سے یہ انڈیا میں آیا جی، اور اس کے بعد پنجاب کے راستے یہ KPK چلا گیا. پھر وہاں سے سندھ، وہاں سے نہیں، وہاں KPK سے پھر آگے پھر یہ چلا گیا ادھر افغانستان اور پھر یہ آگے چائنا چلا گیا. اچھا، ایک روٹ وہ تھا کہ جو صدر پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں بھی گیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر وہ ایران میں، پھر وہ ایران. پنجاب کو آپ اس میں نکال نہیں سکتے. ٹھیک، لیکن اگر سندھ بھی گیا تو پنجاب سے ہو کے انڈیا کے بعد یہ پنجاب میں آیا، ڈائریکٹ پنجاب میں آیا ہے. اچھا، لیکن یہ جو آپ کی بدھ مت کی جو تاریخ تھی اس میں بہت کم پنجاب، بلکہ شاید ہی ذکر آتا ہو یہ سندھ یا KPK کا ذکر آتا. جی ایسے ہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بدھ مت کی تاریخ ہے پاکستان میں وہ اب تک ادھوری پڑھائی جا رہی ہے. ڈسکوری کے بعد بدل جائے گی. بالکل بدلے گی، کیونکہ ہم ادھوری تاریخ پڑھا رہے تھے. یعنی کہ یہ ایک ایسی ڈسکوری ہے ناظرین جو تاریخ کو بدل کے رکھ دے گی، اور اس کا سب سے بڑا زندہ اور جامد ثبوت یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ان پہ بات ہو رہی تھی. جی بالکل. میں مزید اس کے کہوں گا کہ یہ ایک ہم پینل ہے جس میں بدھسٹ سٹوری بنائی گئی ہے. اب اس طرح کا کام ہمیں KPK میں یا سٹون میں بہت ملتا ہے، لیکن پنجاب میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ پنجاب میں بھی آئیڈینٹیکل ہو سکتا ہے، اور کبھی اس لحاظ سے پنجاب میں بدھزم کو سرچ ہی نہیں کیا گیا. جو بھی کلونیل دور میں ہماری تاریخ لکھی گئی وہ چونکہ KPK میں سارا کام ہوا اور گندھارا میں سارا کام ہوا، تو وہ اس طرح سے وہ پری آکوپائیڈ مائنڈ ہو گئے کہ انہوں نے پنجاب کو اس سے بالکل آؤٹ کر دیا. میں نے ابھی جو یہ سامنے لے کے آیا ہوں یہ چیزیں، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ہیں. اس کی آپ فنشنگ دیکھیں، جیسے آپ کو 2 سین نظر آئیں گے. یہ ایک سین ہے جس میں 2 فیمیل ہیں اور ان میں سے ایک فیمیل جو ہے وہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ یہ کوئی نوبل فگر ہوگا یا کوئی سیکرڈ فگر ہوگی، وہاں کی کوئی شہزادی ایسی اس ٹائپ کی کوئی، جی، جس کا یا تو سوشل سٹرکچر بہت اچھا ہے یا ریلیجس سٹرکچر اس کا جو ہے لیول جو وہ بہت اچھا ہے، وہ نمایاں ہے، وہ نمایاں پرسنالٹی ہے. آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کارنر میں جو آپ کے پاس ہیں تو یہ 2 میل فگر ہیں. یہ دونوں میل فگر ہیں جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ فیمیل آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور میل جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسے ان کو بنایا گیا ہے
یہ جو ٹیکنیک ہے بنانے کی یہ لوکل ہے، جیسے کہ لوکل میٹیریل میں اس کو بنایا گیا ہے. جو تھیم ہے وہ بدھ مت ہے یا وہ بھی لوکل ہے، لیکن جو فگر کی فیزیوگرافی ہے وہ گریک ہے. اچھا، وہ گریک طرز کی ہے، گریک طرز کی ہے. مسکولر باڈی ہے، اور انڈین اگر ہم باڈی کو دیکھیں تو مسکولر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں فلیشی باڈی ہم اسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہیں یہ فلیشی باڈی ہے، اس میں مسکولر نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ جو باڈیز ہیں ان کو مسکولر دکھایا گیا ہے. مسکولر جو باڈی ہے اس کو ہم لنک کرتے ہیں گریک کے ساتھ، جیسے گریک گاڈز کو بھی مسکولر دکھایا جاتا ہے. وہ بڑا گریک گاڈ جو ہیں زیوس ہے، پوسائیڈن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ان کو دکھایا جاتا ہے. ہرکولس کو دیکھ لیں آپ. دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ ان کی جو ڈریسز ہیں، یہ جو ڈریسز ہیں یہ رومن سٹائل کے ہیں. اچھا، یہ رومنس، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں انڈین بھی مل رہا ہے، اس میں ہمیں لوکل بھی مل رہا ہے، اس میں ہمیں پنجاب کا بھی ٹچ مل رہا ہے، پھر اس میں ہمیں گریک بھی مل رہا ہے، اور اس میں ہمیں رومن بھی مل رہا ہے. اور اس کی جو ٹچنگ ہے، جو اس کی اس کو فائنل کیا گیا ہے یا فنشنگ ہے وہ بہت کمال کی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک جگہ پہ اور وہ پنجاب میں مل رہی ہیں. اچھا، یہ رومن، گریک، پنجاب اور یہ سارا یہ کلچرز کو انہوں نے مکس کیا ہے، تو اس کا پیچھے کوئی کیا ان کا تھیم آپ اسٹڈی کیا تھیم ہو سکتا ہے؟ آج کل کی ٹرمنالوجی میں کہوں گا کہ انٹرفیت ہارمنی. ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ بدھ مت ریلیجن تھا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف بدھ مت ہی تھا. اگر صرف بدھ مت ہوتا تو پھر یہ سارے کریکٹر اس میں نہ ہوتے. یہاں پر صرف اور صرف بدھ سے ریلیٹڈ ہی کریکٹر ہوتے ہیں، وہی ڈریس ہوتے ہیں جی، ویسی شیپس باڈیز وغیرہ ہوتی. تو یہ جو کلچرل جو ہم کہہ رہے ہیں جو پلورل سوسائٹی ہے، یہ اس کو بھی ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہاں پر ڈفرنٹ طرح کے لوگ رہ رہے تھے. عقیدے ان کے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. اگر گریکس ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بدھزم کو فالو کر رہے ہیں، وہ گریک ریلیجن کو ہی فالو کر رہے تھے، رومنز کو ہی وہ فالو کر رہے تھے، روم جو ہیں. اور یہ جو انڈین ہیں یہ بدھزم کو بھی فالو کر رہے تھے اور ہندوازم کو بھی فالو کر رہے تھے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ میں بتاتی ہیں کہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی جو کہ ایک جگہ پہ رہ رہی تھی، بڑے آرام سکون سے رہ رہی تھی. اور اس میں اور ایسا آرٹ تخلیق کر، بالکل یہ آپ کے پاس واضح ثبوت ہے کہ آرٹ اس لیے یہ سامنے آیا کیونکہ یہ اس وقت کے بادشاہ کا مذہب تھا. اس وقت بادشاہ تھا یہاں پر کشان تھے یا کنشک تھا، تو کنشک کا یہ سرکاری مذہب تھا. تو اس کو سرکاری سطح پہ اس کو ترویج ملی، اس کو سپورٹ ملی. لہٰذا اس سپورٹ کی وجہ سے سارے کے سارے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کیا گیا اور ان کو انکریج کیا گیا کہ وہ اس آرٹ کو تشکیل دیں اور پھر اس آرٹ کی مدد سے لوگوں کو بدھ مت کی تعلیم بھی دیں اور اپنی پوری سلطنت میں اس کو پھیلائیں. تو یہاں پر بھی پنجاب میں اس طرح کے بے شمار بنے ہوں گے. فقط ایک ہی چیز جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا اور اس کو بھی سوچا ہی نہیں. باتوں سے لگتا ہے کہ اس دور میں کوئی مذہبی شدت پسندی کا عناصر نہیں پائے جاتے تھے جیسے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں سرایت کر رہے ہیں. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریسنٹ فنومینا ہے، کیونکہ اگر آپ 19 سینچری کے سٹارٹ میں چلے جائیں یا اس سے پہلے چلے جائیں تو یہ کلاس جو ڈویژن ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ہمارے سارے شہر دیکھ لیں، پرانے محلے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو مسجد بھی ملتی ہے، مندر بھی ملتا ہے، وہاں پر آپ کو بدھسٹ ٹیمپل بھی ملیں گے، بدھسٹ اسٹوپاز بھی ملیں گے، مونیسٹریز بھی ملیں گی، ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. ایون کہ زوراسٹرین بھی یہاں پر تھے. اور کوئی کسی کی عبادت گاہ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، الٹا اس کو سپورٹ کرتے تھے اور مل جل کے وہ سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں ایک کردار ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے جو شہر ہیں وہ بنے اور وہ مرکز بنے تعلیم کا بھی، آرٹ کا بھی اور لٹریچر کا بھی اور اسی طرح سے کاروبار کا بھی. تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ باہم مل کر اس سوسائٹی کو تشکیل دے رہے تھے اور سارے ہی اس کے کسٹوڈین بھی ہوتے تھے اور اس کے سپانسر بھی ہوا کرتے تھے. اس کی جو واضح مثال ہے ہمیں ان ایویڈنس میں ملتی ہے، ان بلڈنگز میں ملتی ہے اور اس آرٹ میں ملتی ہے، ان شہروں میں ملتی ہے. آج بھی اگر ہم کسی بھی اندرون شہر میں جا کے دیکھیں
تو آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی، جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی کہ کس طرح سے لوگ ایک ہی گلی میں مل جل کر رہ رہے تھے، اور ایک ہی جو آپ کہہ لیں کہ سینٹر ہے یا تھڑا ہے وہاں پر بیٹھ کے ساری باتیں بھی ڈسکس کر رہے تھے. مختلف مذاہب کے لوگ مختلف مذاہب کے بیٹھک میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان گپ شپ کر. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے آپ کا تو بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. صحافت کے 40 سال کا سفر، سیاست کی جنگ صحافت میں. سیاست بخیر میں دیکھیے پوری دنیا کی سیاست کا خمیر کیا، یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ. دیکھیے پروگرام سیاست بخیر ہر ہفتے پیر سے بدھ شام 7 سے 8 بجے صرف اسپیشل ٹی وی پر. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ڈاکٹر حمید صاحب بات کر رہے تھے کہ پرانے دور میں بہت زیادہ ریلیجس ہارمنی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سوسائٹی بڑی پیسفل ہوتی تھی اور وہاں پہ آرٹ، لٹریچر، تہذیب اور بزنس گرو کرتا تھا. آج کل بات ہوتی ہے معاشرت کی، اکنامک کے لیے. تو یہ بات تاریخ سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جس معاشرے میں ہارمنی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، وہاں نہ آرٹ پروان چڑھے گا، نہ لٹریچر، نہ ثقافت اور نہ ہی کاروبار کے لیے آپ کو اپنے معاشرے میں امن، تہذیب، ثقافت، لٹریچر، ان چیزوں کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم واپس آئیں گے اس طرف. یہ پنجاب میں جو بدھ مت کے یہ آثار قدیمہ ملے ہیں، یہ بدھ مت کی تاریخ میں کیا تبدیلی لائیں گے اور ان کی کیا انفرادیت ہے؟ جی یہ جو آثار ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ انوکھے ہیں، ان دا سینس کہ یہ جھلک ہی سب سے پہلے دنیا میں آئی ہے کہ پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح سے ہی اس آرٹ میں جو تھے وہ ترقی کر رہے تھے جیسے کہ باقی جگہوں پہ کر رہے تھے، باقی علاقوں میں پنجاب میں بھی وہی تہذیب، ثقافت، کلچر جی بالکل موجود تھا جو باقی علاقوں میں، جو باقی جگہوں پہ تھا. اور ورنہ پنجاب کا تو ہمیں تاریخ میں یہی، اور بلکہ جگہ جگہ یہ کلیشے کی طرح گھومتا ہے کہ جی جو بھی فاتح آیا پنجاب نے اس کو ویلکم کیا اور اس کی خدمت کی ہے، اور وہ پنجاب سے ہوتا ہوا انڈیا گیا اپنی فتوحات کرنے. پنجاب کو بس وہ اتنا سا ذکر کرتے تھے. یہ میرا خیال یہ بہت کم ذکر ہے جو کہ پنجاب کا ملتا ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس کو ہم دوسرے انداز سے بھی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، یہ جو آپ نے بالکل ہی نئی تاریخ کو آپ نے منظر عام پہ لیے ہیں، جو کہ ہزاروں سال سے دبی ہوئی تھی، اس دبی ہوئی تاریخ کو آپ نے اس منظر عام پہ لے کے ہیں. اچھا یہ تاریخ میں ایک کیا تبدیلی لائے گا اور ان کی انفرادیت کیسے؟ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہیں لوکل میٹیریل کے بنے ہوئے جو کہ مٹی ہے. پنجاب میں چونکہ مٹی ہمیں ملتی ہے اور ہم اسی کی اینٹیں بناتے ہیں. یہ وہ دور تھا کہ جب اگر کوئی اچھا سٹیٹس والا انسان ہے تو وہ پکی اینٹ کا استعمال کرے گا، اور جس کے پاس پیسے کم ہیں، وسائل کم ہیں، وہ کچی اینٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا.
جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ جو کچی اینٹ سے بنے ہوئے مکان تھے یا اس میں کہیں کہیں شاد و نادر جو پکی اینٹ سے بنے ہوئے بھی تھے، جب تباہی آتی ہے تو وہ ماؤنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے جو آثار ہیں اس میں جو قدرتی چیزیں ہیں وہ بھی رول پلے کرتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، جو کہ ایک غلط پرسیپشن ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ گندھارا کو لے کے یہی چیز سامنے آ گئی کہ بدھ مت صرف وہیں تھا۔ اب یہ جو ہے وہ سب سے یونیک ہے کہ یہ مٹی میں بنے اور یہاں پنجاب میں بنے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ 2000 سال کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور بدھ مت کا جو مسنگ چیپٹر ہے اس کو یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑی انفرادیت جو مجھے ابھی تک میرے سامنے بھی آئی ہے، جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم میرے لیے بھی لرننگ ایکسپیرینس تھا، کہ جب یہ آرٹ بنا ہے تو اس آرٹ کے بناتے وقت لوگوں کے ہاتھ جو ہیں، لوگوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں یا فٹ پرنٹس ہیں، وہ ہمیں ان کے اوپر ملتے ہیں۔ وہ یقیناً آرٹسٹ کے ہوں گے جو یہ بناتا تھا۔ آف کورس اٹ مینس کہ جو لوکل سوسائٹی ہے اس کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اب ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ ہم ان مذہبی عمارتوں کو فائنانس یا سپانسر کرنے والے لوگوں کی لائف کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی کی لائف یا سیوک جو لائف ہے اس کو بھی ہم جان سکتے ہیں۔ یہ آج تک نہیں ہوا تھا، کیونکہ KPK میں جو فنگر پرنٹ سے جی اچھا، یہ اس سے آپ اسٹڈی تحقیق کرتے ہوئے ان کے لائف سٹائل تک پہنچ جائیں گے۔ جی بالکل، کیونکہ یہ فنگر پرنٹس آپ کو پتھر میں تو ملیں گے نہیں، یا جو فٹ پرنٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ بچے کا فٹ پرنٹ ہے یا یہ کسی اینیمل کے ہیں، یہ فلورا و فانا جو ہے یہ سارے کا سارا، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اس لیے بچ گئیں کہ یہ مٹی میں بنے ہوئے تھے، وہ پرنٹ ہو گئی۔ اب ہم جب فورینزک کی طرف جائیں گے تو پھر اس سے ہم اس دور کی فزیوگرافی بھی ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جہاں سے یہ چیزیں ملی ہیں وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ بات تو ہے کہ وہاں پر اسٹوپا تھا اور مونیسٹری تھی، لیکن جو چیز انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی آبادی بھی تھی۔ اچھا، اس آبادی میں جو چیزیں لوگ گھریلو روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں وہاں پر ملی ہیں۔ دیٹ شوز کہ اب ہم صرف اور صرف مذہبی کلاس کی ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی زندگی کو بھی آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ گندھارا میں ابھی بہت کم سائٹ ہیں، 1 یا 2 سٹیز ایسے ہیں جن میں سے ابھی تک ہمیں کچھ بدھسٹ سوسائٹی کے بارے میں پتہ چل پایا ہے، ادروائز ہم صرف ریلیجس کلاس کی ہسٹری کو جانتے تھے۔ اب ہمارے پاس پنجاب میں ایک واحد موقع یہ ہے، جو کہ پہلا موقع ہے، انشاءاللہ فیوچر میں اور بھی آئیں گے، جس سے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اگر اسٹوپاز اور مونیسٹری بنے تو ان کے بنانے والے کون تھے اور وہاں رہنے والے کون تھے، اور کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا پہنتے تھے، جسم جو تھا وہ کیسا تھا، اس کی بناوٹ کیسی تھی، وہ ان کی رہن سہن کیسا تھا۔ بالکل، رہن سہن نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو یہ کسی جانور کے نشان ہیں، میں بھی یہ کسی ڈاگ کے ہیں، کتے کے پاؤں کے نشان ہو سکتے ہیں یا بلی کے ہو سکتے ہیں، پلس ہمیں ایسے بھی ملے ہیں جس میں کہ شیپ کے پیٹ ہوگا، کسی کا کوئی پیٹ ہو سکتا ہے، ہمیں بھیڑ اور بکریوں کے بھی ملے ہیں۔ اچھا، ان کے بھی فٹ پرنٹس ملے ہیں اور اینٹوں کے اوپر ملے ہیں، یعنی کہ یہ مٹی کے وہ اس وقت بنا کے رکھی ہوں گی تو وہ جی جب سوکھنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس پہ کسی کے پرنٹ آ گئے اور وہ ویسے ہی پھر انہوں نے پکا دیا۔ اچھا، یہ بہت اہم آپ بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک صرف مذہبی حوالے سے جو آثار قدیمہ ملتے تھے، یہ پہلی دفعہ ان کی عام لوگوں کی آبادی کے، ان کے گھروں کے متعلق آثار قدیمہ ملے ہیں، جن پہ مزید تحقیق کر کے آپ اس سوسائٹی کا رہن سہن، کلچر اور باقی معاملات بھی جان سکیں گے۔ جی، میرا ماننا بالکل یہی ہے کہ اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ باہر اگر ایسی ڈسکوری ہو اتنی بڑی تو پورا ملک میں ایک شور مچ جاتا ہے، ایک پرائڈ
ملتا ہے اور وہ خبریں چلتی ہیں اور بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں اور میڈیا میں اس کو بڑا ڈسکس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری کوئی اس طرح کا کوئی رسپانس نہیں ہے، اور بلکہ باہر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں جو فنڈنگ کرنے آ جاتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں ایسے ادارے ہیں جو اس قسم کے کام کے لیے اور تحقیق کے لیے فنڈنگ کریں؟ جی، پہلے میں آپ کی پہلی بات کا جواب دینا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ یا کوئی ایسی ڈسکوری ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کو بڑی آپ کہہ لیں کہ اہتمام سے اس کو دنیا کے سامنے بھی لایا جاتا ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے. اتنی پرانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دے گی. جیسے آپ نے کہا ہسٹری کو جو بتائی گئی تھی اس میں ایک بالکل نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو جائے گا. پنجاب چیپٹر جس کا آپ نے جی بالکل 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 ایسے ہی ہے، اس کی باڈی میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس پہ تو وہ بڑے نوبل پرائز تک کی نامینیشن ہو جاتی ہے اس قسم کی ڈسکوری کے لیے. دیکھیے جی، اصل تحقیق تو یہی ہے. یونیورسٹیز کا کام یونیورسٹیز کا تحقیق کرنا ہے، نہ کہ وہاں رہ کر اور سیاست کرنی ہے اور منافع بخش عہدے کا حصول. ہم نے تو یہ دیکھا ہر یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہیں وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں اور ان سیٹوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر آپ بڑی ینگ ایج میں آپ تحقیق کی طرف لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو مشن تھا جو اس میں مدد کی اور آپ نے یہ اس کو کہا جا سکتا ہے لارجر دین لائف. جی ایسے ہی ہے، میرا تو یہی ایمان ہے. آپ کے کام جو ہے یہ ایک تاریخ میں محفوظ ہو گیا اور یہ اس کی تاریخ میں جڑ گیا ہے. جی الحمدللہ ایسا ہی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوکل جو ایکسپرٹس ہیں یا لوکل ہیرو ہیں ان کو کس طرح سے آپ پروموٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈسکوری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دا سن آف سوائل، یہ لوکل آرکیالوجسٹ نے کی ہے. اس کے لیے باہر سے ٹیمیں نہیں آئی. اگر کسی نے باہر سے کی ہوتی یا باہر سے کسی کو انگریز آ کے کسی نے کی ہوتی تو آپ دیکھیے یہی ہمارے ملک کے میڈیا جو ہے یہی اس کو کتنا اٹھا دیتا اور اس کو اس دور کے بڑے سے بڑے ایوارڈ کے لیے جی ایسے ہی ہے اس کو مل رہے ہوتے. جی ایسے ہی ہے. یہ ڈسکوری اس پائے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اس کو اپنا جو آپ کی سوسائٹی کا بندہ ہے وہ بتا رہا ہے، کیا ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے. یہی بات اگر میں کسی باہر کے باشندے کے منہ سے یہاں پر بیٹھ کے کہلوا دوں تو دیکھیے وہ کتنی جو ہے زیرت بنے گی. وزیر اعظم تک جو ہے نا وہ سب لوگ آ جائیں گے، سب لوگ آ جائیں گے. لیکن وہ گھر کی مرغی دال برابر کا والا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے جو کہ بدھ مت پہ تھی، گندھارا پہ تھی یا بدھزم پہ تھی. تو یہ جو ڈسکوری ہے یہ ان انٹرنیشنل لیول کے جو لوگ ہیں یا انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں جو بدھ مت کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس پہ تحقیق کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان کو بھی کھینچ کے لائے گی یہاں پر، اور ہمارے ہی ملک کی جو تحقیق ہے یہ آگے لے کے آئے گی کہ دیکھیں جی ہمارے پاس آثار موجود ہیں. ان یونیورسٹیوں میں جائے گی، بالکل جائے گی، کیونکہ یہ ان کو بھی بتا رہی ہے کہ ابھی تک آپ کا جو آئینے کا آپ ایک رخ دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسرا رخ بھی دیکھیں تصویر کا، جس میں کہ آپ کو پنجاب کا علاقہ بھرا پڑا ہے. تو جو بدھسٹ ٹورزم ہے یا بدھسٹ ریسرچ ہے یا بدھسٹ فیتھ کی ریسرچ ہے اس کو ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں. تو اس سے نیشنل لیول پہ تو یہ ہے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. اور اس سے دیکھیں ہمارا ملک کا کتنا سافٹ امیج ہے، سافٹ امیج جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے. ورنہ آپ دنیا میں جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ دہشت گردی، معاشی طور پہ دیوالیہ، ہیومن رائٹس وائلیشن، ابھی جو واقعہ ہوا تھا مذہبی انٹالرنس، مذہبی شدت پسندی اور ایسے بلاں عجیب، ہمارا امیج بہت خراب قسم کا. ایسی تحقیقات جو چیزیں ہیں یہ جب انٹرنیشنل سطح پر جائیں گی تو ہمارا سافٹ امیج ابھاریں گی. اور یہ ایک بہت بڑا نیشنل
سروس ہے، نیشنل کاز ہے. جی میں متفق ہوں آپ کی بات سے، اور اس کو جانا چاہیے، کیونکہ ہم شاید یہ جو اب بتا رہے ہیں انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سوسائٹی میں اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ اچھی چیزوں کو بھی سامنے لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے اس کی بھی ویٹیج جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب یہ جو ڈسکوری ہے یہ ٹاپ ڈسکوریز میں ڈیفینیٹلی اور انشاءاللہ ضرور شامل ہوگی. صرف اس کو فلیگ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد ہم آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی لے سکتے ہیں، انٹرنیشنل فنڈنگ بھی لے سکتے ہیں، اور لوکل فنڈنگ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو سکتی ہے، جس سے کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں بتا کے پھر وہیں پر ان کے جو معاش سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ بھی سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک بدھسٹ سینٹرز کے طور پر آپ کہہ لیں کہ بدھسٹ انڈسٹری، آرٹ کی انڈسٹری کے طور پر بنا سکتے ہیں، ٹورسٹ میوزیم بن سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر، لوکل لوگوں کے لیے، کیونکہ لوکل لوگوں کا آرٹ ہے نا، کیونکہ وہاں ٹورسٹ جب جائے گا جی ظاہر ہے وہاں کی معاشرت ابھرے گی، اٹھے گی، لوگوں کے بہت سارے مواقع پیدا ہو گئے روز، اور تاریخ بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سیو ہو جائے گی. اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی ہماری جو جنریشن ہے جڑ جائے گا، جس میں کہ وہ پرائیڈ حاصل کر سکیں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے آرٹ، اپنی زمین، اپنے مذہب اور اپنے جو رسم و رواج ہے اس کے ساتھ ہم نے جڑ کے رہنا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا پرائیڈ بنانا ہے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس بہت بڑے پرائم میں آتی ہیں. پروٹیکٹ کرنا، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جن علاقوں میں ان کے شواہد ملے ان سارے قدیمہ کے، وہ جگہیں اور علاقے بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہیں، اور اگر وہ اسی طرح رہیں تو یہ جو ہسٹری ہے یہ ضائع ہونے کا بھی خدشات ہیں. تو اس کے لیے حکومت کچھ اقدامات لے رہی ہے یا وہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ صرف مراد جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ صرف مراد ہی حاصل کرتی ہے یا کوئی اقدامات بھی لیتی ہے؟ دیکھیے دلچسپی تو ابھی پیدا ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس علاقے میں کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی تو بات جو ہے وہ پھر کسی صورت آتی نہیں ہے. میری اس ڈسکوری نے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں پر یا اس خاص علاقے میں ان خاص جگہوں پہ بہت کچھ زمین کے اندر دفن ہے، اور جس سے کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. میں نے جب آ کے حکومتی لوگوں کو بتایا ہے تو الحمدللہ ان کی طرف سے کافی سپورٹ ملی ہے، اور اس سے ایک اویئرنیس بھی آئی ہے. میں جب گیا ہوں تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پنجاب آرکیالوجی سے لائسنس لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، ڈاکومنٹ کرنا ہے، تو واپس آ کے بھی انہی اداروں کو آن بورڈ لیا ہے، یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا ہے. تو ادارے تو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پہلے ہم بھی تو اپنا کام کریں، ان کو بتائیں بھی تو صحیح کہ کس چیز کو سپورٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. ابھی تک یہ پنجاب چیپٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اب یہ ایگزسٹ کر گیا ہے، تو میں پھر اس کے مزید فائدے بھی بتاؤں گا، جس سے جو بیوروکریسی ہے اس کی جو ڈیفینیٹلی جو توجہ ہے وہ اس طرف آئے گی، اور حکومتی سطح پر جو سپورٹ ہے وہ بھی ملے گی. اور پھر یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں یہ ہمارا ورثہ جو ہے اس سینس میں اس کو اناؤنس بھی کر دیے جائیں گے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور اس کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے ایک اچھے وقت کے لیے، اچھی چیز کے لیے، ایک ملک کے ایک نیشنل کاز کے لیے اور اپنی ہسٹری کے لیے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کو اپنے ادارے نے کس طرح ریکگنائز کیا؟ ظاہر ہے جو بھی کام ہے وہ یونیورسٹی کی سپورٹ کے بغیر، اس کی فنڈنگ کے بغیر تو پاسبل نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے یہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کام بھی ڈیفینیٹلی سامنے لا رہا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ کو بنانے سے لے کے اب تک جو یونیورسٹی کو جو سپورٹ ہے وہ بالکل رہی ہے. اور اب چونکہ یہ ساری ڈسکوری آ گئی ہیں تو لہٰذا مزید میں نے بھی یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں زیادہ فنڈز بھی دیے جائیں اور زیادہ سپیس بھی دی جائے، تاکہ ہم یہ جو ہیریٹیج، یہ جو آرٹیفیکٹس ہم لا رہے ہیں
اس کو پوری کی پوری ایک خاص بلڈنگ یا میوزیم میں ڈسپلے کر دیا جائے، جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو تاریخ سے، جو علم سے، جو کتاب سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو فن سے دلچسپی رکھتے ہیں یا مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ آگے دیکھ سکیں۔ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ شعبہ آرکیالوجی میں ایک میوزیم ہونا چاہیے جی، جہاں پہ یہ جو ڈسکوریز ہیں وہاں موجود ہوں، جی، اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، اسے لرن کریں، یہ سارا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ارباب اختیار اور اسٹوڈنٹس جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں آرکیالوجی، ان کے نزدیک آرکیالوجی کا ایک بڑا محدود سا کانسیپٹ ہے، لیکن اب آپ کے کام سے نظر آ رہا ہے کہ یہ محدود نہیں، یہ تو انٹرنیشنل لیول کا یہ کام ہے اور وہاں تک جاتا ہے۔ تو آپ ارباب اختیار سے کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کریں، اور طالب علموں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ آپ کو کس طرح کام کرنا چاہیے، کیسے ڈیڈیکیشن سے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، جیسے یونیورسٹی آف کیمبرج ہے، اس وقت وہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے آرکیالوجی میں۔ کیمبرج ویسے بھی ٹھیک ہے، اور آرکیالوجی کا جو ڈسپلن ہے وہ نمبر 1 ہے وہاں پر، وہاں نمبر 1 کیمبرج میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے آرکیالوجی۔ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی جو مین ان کا ریسرچ کا فیلڈ ہے وہ آرکیالوجی ہے، پوری دنیا میں فوکس ان کا آرکیالوجی ہے۔ اب آرکیالوجی کو ہمارے اس علاقے میں اس انداز سے کبھی صحیح طریقے سے سمجھایا ہی نہیں گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس ورڈ کو اور اس کی سینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرکیالوجی صرف اور صرف کھدائی کا یا آرٹیفیکٹ ڈھونڈنے کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک اس کے بہت سارے اسپیکٹ میں ایک اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد جو پوری کی پوری جو لائف سوسائٹی کی جو کنسٹرکٹ کرنی ہے اور جو فلورا اینڈ فانا ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ایون کہ جو جینیٹک سٹڈی ہے کہ ہم کہاں سے ہیں، ہماری جنریشن کون سی ہے، ہماری ریس کون سی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کل دنیا میں آ رہی ہیں۔ ایون کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، سیٹلائٹ امیجری بھی آ رہی ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے، جس میں کہ ہم پہلے اپنی تاریخ کو پہچانیں، اپنے ہیریٹیج کو پہچانیں۔ میں آپ کی بات کو یہاں روکوں گا۔ ناظرین، بہت ہی دلچسپ بات ہے، ہم ایک ہسٹری میں ٹریول کر رہے تھے، ہسٹری کی باتیں سن رہے تھے اور نئی دریافت کے بارے میں سن رہے تھے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ڈاکٹر حمید صاحب کو بلاتے رہیں گے اور بڑی زبردست ان سے معلومات اور گفتگو ہماری آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گی۔ خدا حافظ، شکریہ۔